میری ماں اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جبکہ میرا شیر بری طرح سے جاگ رہا تھا۔ یہ وقت رات کے 2 بجے کا تھا۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں تھے۔ ہم نے پہلے 1 گھنٹے کا میچ کھیل لیا تھا، اب ہم دوسرے میچ کی تیاری کر رہے تھے۔ میری ماں مجھے کہنے لگی، ایان پچھلے میچ میں بھی تم جلدی آؤٹ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، امی میں پہلے میچ میں ایسے ہی کھیلتا ہوں، لیکن دوسرے میچ میں 2 گھنٹے کھیلتا ہوں۔ میں آج آپ کے اتنے چھکے چھڑاؤں گا کہ آپ میرے ابو کو ہی بھول جائیں گی۔ اور پھر میں نے بیٹنگ شروع کی تو میرا نام ایان ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں پاکستان کے ایک شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں ہم 5 لوگ رہتے ہیں۔ 3 ہم بھائی ہیں، ایک کا نام بلال ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اور اس سے چھوٹا عمران ہے، اور 2 میری بہنیں ہیں۔ میری بہنیں اب جوان ہو چکی تھی۔ بڑی بہن کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی، اور اس سے میری ایک بہن چھوٹی تھی، اس کی عمر 15 سال تھی۔ میری بڑی بہن کا نام ارم تھا اور چھوٹی کا نام کرن تھا۔ میرے ابا بچپن میں شہر میں کمانے چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے گھر کا سارا بوجھ میرے کمزور کندھوں پر آ چکا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی محنت مزدوری کا کام شروع کر دیا تھا۔ کوئی بھی مجھے بلا لیتا تھا، جس طرح زمینوں کو پانی لگانا ہو یا مزدوری وغیرہ کرنی ہو۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے، اس محلے کی تمام عورتوں سے خوبصورت میری ماں تھی۔ میری ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد کافی اچھے رشتے آئے، لیکن میری ماں نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی۔ لیکن میری اماں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، اپنے بچوں کو پالوں گی اور بڑا کروں گی۔ ابو کے انتقال کے بعد میری دادو والوں اور چاچو والوں نے کچھ عرصہ ہمارا خرچ اٹھایا، لیکن میں نوٹ کر رہا تھا۔ جو میرا چاچو تھا، ان کا نام ارشد تھا، وہ میری اماں پہ گندی نظریں رکھے ہوئے تھا۔ جب بھی میری اماں گھر کے کام کر رہی ہوتی، وہ میری اماں کو سر سے لے کر پیروں تک گھورتا رہتا تھا، اور وہ میری اماں پر بہت مہربان بھی تھا۔ میرے چاچو بھی شادی شدہ تھے، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ میری ماں کو کہتا تھا کہ اگر میں شادی شدہ نہ ہوتا تو میں تم سے ضرور شادی کرتا۔ شروع میں تو اس نے ہمارا خرچ اٹھایا، اور ان دنوں میرے بہن بھائی بھی چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے اچھے اور برے کی تمیز تک نہیں تھی۔ ہمارے حصے میں ایک کمرہ آتا تھا۔ شروع میں دادا دادی اور چاچو والے ہم سب ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ گرمیوں میں ہم سب باہر سوتے تھے، اور سردیوں میں ہم کمرے میں سوتے تھے۔ اور رات کے 2 بجے میرا چاچو ارشد چپکے سے اندر آتا تھا۔ ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی والی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، اور بنا کوئی آواز کیے میری امی کی چارپائی پر آ کر سو جاتا تھا، اور میں پھر ان دونوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ وہ میری امی کو خوش کرتا تھا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے میں یہ روٹین دیکھتا آ رہا تھا۔ میرے چاچو نے میری امی کا خوب استعمال کیا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کے میں ان چیزوں کا عادی ہو چکا تھا، اور میری بھی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ، لیکن میں ان دنوں چھوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بڑا ہوتا گیا، اور میری امی اور میرے چاچو کی بیوی کی بھی نہ بن سکی۔ روز ان میں جھگڑے ہوتے تھے۔ میری دادی بھی میری امی کو ہی برا بھلا کہتی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر ہم لوگوں نے شہر میں کرائے پہ مکان لے لیا تھا۔ میرے ابو کے حصے سے 5 ایکڑ ہماری زمین حصے میں آتی تھی۔ ہم اسی پہ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ اب جب شہر آ چکا تو گھر کا سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مجھے وہ بچپن والے سارے سین یاد آتے تھے جو امی اور چاچو کرتے تھے۔ اب میں بھی اپنی امی کو اٹھتے بیٹھتے بغور دیکھتا رہتا، لیکن میری امی کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ان کو کن نظروں سے دیکھتا ہوں۔ شروع میں جب ہم شہر آئے تھے تو میرا چاچو نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے میری امی کو کافی منع کیا تھا کہ وہ شہر نہ جائے۔ میری امی نے کہا کہ میں اب تنگ آ گئی ہوں، میں روز روز کے جھگڑے اب نہیں جھیل سکتی۔ 2 مہینے بعد پھر سے میرا چاچو شہر والے گھر میں بھی آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہفتے میں 2-3 چکر لگاتا، اور جب بھی ہمارے گھر آتا تھا کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یا وہ پھل وغیرہ لے کر آتا تھا، یا کچھ نہ کچھ کھانے کا لازمی لاتا تھا۔ میری امی ہم لوگوں کو بولتی کہ جاؤ کھیلو، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ میری امی نے ہم لوگوں کو کیوں باہر بھیجا ہے۔ وہ میرے چاچو کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی تھی، اور وہ دونوں دروازہ لاک کر دیتے تھے۔ میں دروازے کے سوراخ سے ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے اس کمرے کا پورا منظر دکھائی تو نہیں دیتا تھا، کوئی نظارہ دکھ جاتا تھا۔ میں جیسے ہی ان کو دیکھتا تھا تو ادھر سے میرا شیر بھی جاگ جاتا تھا، جو کہ بعد میں مجھے بہت تنگ کرتا تھا۔ جب تک میں اپنے شیر کا کام نہیں کروں وہ پھر سوتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ اب میں جوان ہو چکا تھا، میرے بہن بھائی بھی اسکول میں لگ گئے تھے، اور میں اب کام کرتا تھا۔ میں اپنی زمینوں کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، اور لوگوں کی محنت مزدوری بھی کرتا تھا۔ اب میرے گھر میں ٹوٹل میرا کنٹرول ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی بڑا ہوا، میں نے امی کو ایک دن کہا، میں نے کہا امی، چاچو ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا ہے، اب یہاں ہمارا کیوں نہیں پیچھا چھوڑتے؟ میری امی کہنے لگی، ایان اگر آتے ہیں تو کیا ہو گیا، وہ تمہارے چاچو ہیں۔ دیکھو ہم شہر اکیلے رہتے ہیں، تو یہاں پہ مرد کا آنا جانا لگے رہنا چاہیے، اس طرح ہم پہ محلے والے بری نظر نہیں رکھیں گے۔
ورنہ تمہیں پتہ نہیں یہاں پہ تو لوگ ہمیں نوچ کھائیں گے میں اگر تمہارے چاچو کو نہ آنے دوں۔ میں نے کہا امی اب آپ چاچو کو روک دیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کماتا ہوں اور خود گھر کا خرچ بھی چلا سکتا ہوں۔ میری امی پہلے تو نہیں مانی، وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اپنی امی کو بول دیا۔ میں نے کہا امی مجھے سب پتہ ہے آپ چاچو کو کیوں ملتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا میری امی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، وہ کہنے لگی کیا مطلب میں کیوں ملتی ہوں؟ میں نے کہا امی مجھے سب پتہ ہے، اور آج سے نہیں پتہ، بچپن سے پتہ ہے، جو بھی ہمارے گھر میں ہوتا تھا میں چھپ چھپ کے آپ دونوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ بولا میری امی نظریں چرانے لگی اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں پر بٹھا دیا۔ میں نے کہا امی اب بات چھیڑ دی ہے تو پوری سن کے جائیں۔ میری امی کہنے لگی نہیں مجھے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا امی پھر میرے چاچو کو اس گھر سے روک دیں، مجھے وہ شخص اس گھر میں دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہی میں ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ ہمارے گھر کا دروازہ بجا۔ امی نے جا کے دروازہ کھولا تو میرا وہی چاچو ارشد تھا، اس کے ہاتھ میں آج گوشت تھا، اس نے کچھ پھل وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے، اور میری امی کو کہنے لگا جاؤ یہ چاول بنا کے لاؤ، آج کھانا میں یہیں پہ کھا کے جاؤں گا۔ میری امی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے غصے سے امی کو آنکھیں دکھائی اور پھر میں باہر چلا گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی کسی دوست کے گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی امی کو سختی سے روکا تھا، لیکن اس نے میرے چاچو کو منع نہیں کیا، الٹا اس کے لیے کھانے بنا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں گھر نہیں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چاچو پوری رات میری امی کی حالت ہی خراب نہ کر دے۔ اور پھر رات کے 10 بجے میں گھر چلا گیا۔ میں گھر آیا تو میرا چاچو ابھی تک وہیں بیٹھا ہوا تھا اور میری امی اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی جا کے بیٹھا میری امی نے ارم کو کہا جاؤ بھائی کو کھانا دے دو۔ میری بہن ارم میرے لیے کھانا نکال کے لائی تو میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کھا کے آیا ہوں۔ میری امی سمجھ رہی تھی کہ میں کیوں غصے میں ہوں، لیکن وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، وہ ہنس ہنس کر میرے چاچو سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے ارم کو کہا، میں نے کہا جاؤ امی کو بولو سونا نہیں ہے کیا، ہمیں تو صبح کام پہ جانا ہوتا ہے۔ تو میری امی کہنے لگی جاؤ صحن میں بھائی کو بستر لگا دو تاکہ وہ سو جائے، تمہارا چاچو آج یہیں پہ رکنے والا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا غصے سے چہرہ ہی لال ہو گیا، لیکن میں خاموش تھا، غصہ میں نے پیا ہوا تھا۔ میں اب کیا بولوں اپنی امی کو؟ میری بہن نے باہر چارپائی نکالی اور بستر لگا کر مجھے کہا کہ سو جاؤ۔ اب میں اپنے بستر پر آ چکا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کے 2 بجے ان کے کمرے میں جھانک کر دوبارہ دیکھوں گا، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کی پیاس بجھا رہے ہوں گے اسی وقت میں بھی کمرے میں گھس جاؤں گا اور پھر میں ان دونوں کو ڈراؤں گا۔ اب میں رات 2 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بالآخر رات کے 2 بھی بج چکے۔ میں جب اپنی امی کے کمرے کے قریب پہنچا تو میں نے جب دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے دیکھا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ پھر میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ میں نے جب سنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ میرا چاچو میری ماں کی سواری کر رہا تھا۔ میری ماں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جسے سن کر میں بھی مدہوش ہو رہا تھا۔ اب میں اندر دیکھنا چاہتا تھا کہ دیکھوں تو اندر آخر چل کیا رہا تھا، لیکن مجھے کہیں سے کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جب میں کھڑکی کے نزدیک پہنچا تو اور میں نے جب اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا چاچو میری امی کو خوش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایسی حالت میں تھے جسے دیکھ کے اب میرے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ جس طریقے سے میری امی میرے چاچو کو خوش کر رہے تھے اسے دیکھ کے میں حیران ہو رہا تھا۔ میری اماں اس عمر میں بھی اتنا اچھے سے خوش کر سکتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور پھر میں بھی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں بھی اپنی امی کے ساتھ یہ لازمی کروں گا۔ وہ دونوں تقریباً 20 منٹ تک میچ کھیلتے رہے اور پھر وہ دونوں آؤٹ ہو گئے۔ میرا چاچو میری امی کو کہنے لگا میں اب سونے لگا ہوں۔ میری امی اس کو کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، اتنے دنوں بعد تو تم آئے ہو اور ہمیں آج موقع ملا ہے اور آج تم ایک دفعہ ہی میچ کھیلو گے؟ میرا چاچو میری امی کو کہنے لگا ہاں، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی گیم کھیل کر آیا تھا۔ امی نے کہا کہ مجھے ایک موقع اور دو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سکون دوں گی۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تو جل رہی تھی اور مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ دوسرا میچ کھیلیں گے، اس سے پہلے ان دونوں کو روک دیتا ہوں۔ پھر میں نے امی کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں 2 منٹ کھڑا رہا، لیکن میری امی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے پھر بجایا۔ پھر 5 منٹ بعد میری امی آئی تو وہ مجھے ایسے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، عجیب سی آواز میں پوچھنے لگی، کہنے لگی ایان تم اس وقت کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں امی مجھے سب پتہ ہے اندر کیا چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی آپ کر رہی تھی میں نے آپ دونوں کو دیکھ لیا ہے۔ اور پھر میں امی کو کہا آپ سائڈ پہ ہٹیں، میں اب چاچو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ ظاہر ہے وہ دونوں غلط کر رہے تھے تو وہ دونوں ڈر جائیں گے، لیکن میری امی مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی ایان تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی اماں کے بارے میں تم ایسی بات کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور اس وقت چاچو آپ کے کمرے میں کیا کام کر رہا ہے، مجھے بیوقوف نہ بنائیں، مجھے چاچو سے بات کرنی ہے، بس بہت ہو گیا۔ میں نے اپنی آواز تھوڑی تیز کر دی تھی تاکہ امی والے ڈر جائیں۔ پھر میری امی کہنے لگی
तुम रात को इतना शोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम पूरे मोहल्ले को सुनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मोहल्ले को भी सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बचपन से देखता आया हूँ, आपने मेरे अब्बू को धोखा दिया है। मेरे अब्बू भी इस सदमे से चले गए हैं, आप यही काम करती रही हैं। मेरी अम्मी कहने लगी, अयान तुम ना अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सुबह मुझे इस घर में नजर नहीं आना। हाँ, मैं यही कर रही थी और मैं करूंगी। तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अब मैं तुम्हारे चाचू के साथ शादी करके रहूंगी। तुम्हारे अब्बू ने भी मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, तुम भी करके देख लो। मैंने कहा अम्मी वो अब्बू था और ये मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी भी ये काम नहीं करने दूंगा। मैंने एकदम अम्मी को आगे से हटाया और फिर मैंने जोर से बोला, मैंने कहा चाचू आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी भाभी के साथ ये काम करते हो। मेरी अम्मी तो नहीं डरी, लेकिन मेरा चाचू काफी डरा हुआ था। मुझे कहने लगा, अयान बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कहा चाचू कुछ नहीं सुनने वाला, अगर आप इस घर से ना निकले तो मैं शोर करके पूरे मोहल्ले को जमा कर लूंगा। फिर मेरा चाचू कहने लगा, अच्छा अच्छा रुको, शोर ना करो, मैं अभी जाने लगा हूँ। मेरी अम्मी उससे कहने लगी, नहीं तुम नहीं जाओ, मैं उसको घर से निकाल दूंगी। मेरे चाचू ने मेरी अम्मी की एक ना सुनी, वो रात के 2 बजे ही वहां से चला गया। मेरी अम्मी उसके पीछे सहन तक आई, उसने बाइक निकाली और बाहर का दरवाज़ा मैंने खोला। फिर वो बाइक स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर मेरी अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी, कहने लगी तुम लोगों को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं आती, तुम्हारा अब्बू भी यही करता था और तुम भी शुरू हो गए हो। अयान तुम मुझे सुबह इस घर में नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं तुम्हें बंद करवाऊंगी। मैंने कहा अम्मी जहां भी जाना है चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बनना, क्योंकि कसूरवार तुम हो। मैं सबको यही बताऊंगा जो तुम यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को थोड़ी देर पहले ऐसी हालत में देख चुका था। अब मैं ये सोच रहा था कि चाचू तो चला गया है, वो वाला खेल मैं ही खेल लूँ। मैंने कहा अम्मी एक और हल है, अगर आप माने तो ये बात यहीं पे दब जाएगी और आपका जब दिल करे आप चाचू से मिल लेना। मेरी अम्मी कहने लगी वो क्या? फिर मैंने कहा दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।